عظیم عورتوں میں وہ دو نام، ایک جناب مریم اور ایک جناب آسیہ۔ یہ دو نام کیوں میں نے کہہ دیا عظیم ترین؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں یہاں خدا قیامت تک کے مومنوں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اب ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ عظیم عورتیں کون سی۔ تو قرآن میں صرف دو عورتوں کے نام آئے اور اس لفظ کے ساتھ آئے جو لفظ ابھی میں نے استعمال کیا، صرف دو عورتوں کے نام آئے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال دیتا ایک ماڈل کی، ایک ماڈل کی مثال دیتا، ایک رول ماڈل للذین آمنوا، تمام ایمان لانے والوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، تمام ایمان لانے والوں کے لیے اللہ بطور رول ماڈل دو عورتوں کا تذکرہ کر رہا۔ امرأۃ فرعون، یاد کرو پہلی عورت جو فرعون کی بیوی تھی۔ ضمن ایک بات کہہ دوں، چھوٹی چھوٹی باتیں الگ سے تو نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم نے صرف جناب مریم کا نام دیا، باقی عظیم عورتوں میں سے کسی عورت کا نام نہیں دیا، ایسے اشارے کیے کہ یاد کرو اللہ ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال، ایک ماڈل، ایک نمونہ پیش کر رہا للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے، چاہے مرد ہوں کہ عورت۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ اچھا کون فرعون کی بیوی؟ ایک روایت ایسی کہ اس کا آدھا حصہ بالکل سمجھ میں آ جاتا، آدھا حصہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ روایت یہ کہ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جد پیغمبر خدا نے کئی شادیاں کی، گرچہ ہر شادی کی ایک حکمت و مسئلہ ہے۔ جوانی میں تو فقط ایک شادی کی، باقی ساری شادیاں 50 سال کے بعد ہوں گی، لیکن دشمنان اسلام نے اس سے بھی فائدہ اٹھا کے بے تکے اعتراضات پیغمبر پر کیے۔ وہ اپنی جگہ امام فرماتے ہیں جنت میں پیغمبر کی صرف دو بیویاں ثابت ہیں، اور بھی ہو سکتا کوئی ہو، لیکن نہیں، جو پروردگار ابھی اعلان کر رہا، ابھی نہ قیامت آئی ہے نہ جنت ہوئی ہے، ابھی اعلان کر رہا جنت میں صرف دو بیویاں، ایک خدیجہ طاہرہ۔ بالکل سمجھ گیا، یہ روایت کا پہلا حصہ ہے جو سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ خدیجہ طاہرہ اس دنیا میں بھی پیغمبر کی بیوی تھی، اس دنیا میں بھی پیغمبر کی بیوی بنے گی، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، وہ اس کی وجہ۔ اور اس کے بعد امام ام سلمہ تک کا نام نہیں لیا، جن کو حدیث کسا میں بھی روکا گیا۔ عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن امام کہتے ہیں کہ جو ابھی تک پروردگار کا اعلان دوسری بیوی آسیہ ہوں، یہ دیکھیے روایت کا دوسرا حصہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس دنیا میں آسیہ فرعون کی بیوی، بدترین انسانوں میں فرعون شامل، کیونکہ پروردگار ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، توحید پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ نص قرآن سورہ انعام کی آیت، ان اللہ یغفر، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، دون شرک، شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ فرعون وہ جو شرک ہی نہیں کر رہا، اپنے آپ کو خود خدا کہلوا رہا۔ ذرا سوچیں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے دشمن خدا کی بیوی، جنت میں حبیب خدا کی بیوی بننے والی جناب آسیہ، خدیجہ اس دنیا میں بھی رسول کی بیوی، وہاں رسول کی بیوی بنی، تعجب نہ ہوا، آسیہ پہ تعجب ہوا۔ اور عجیب بات یہ، خیر یہ عجیب تو نہیں ہے، یہی وجہ ہوگی، لیکن ایک اور اینگل سے عجیب کہہ رہا ہوں، باقی باتیں کل ہوں گی، اور میں منزل مسائل پہ آ رہا ہوں، لیکن پہلے یہ جملہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم آسیہ کو تمہارے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کرو۔ خالی یہ نہیں کہا، وجہ بھی بتائی کیوں کہا، قال رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آئے خدا جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وعملہ، خالی فرعون سے نہیں، فرعون کے عمل سے بھی۔ ہمارے یہاں تبرے کا مفہوم ہی نہیں سمجھا گیا۔ تبرہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہے اصلی تبرہ، شخصیت سے بھی نفرت کرو اور اس کے اعمال اور کردار اور ایکشن سے بھی نفرت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ شخصیت سے تو نفرت ہے، لیکن جو حرکتیں وہ کر رہا وہی حرکتیں تم بھی کرو۔ قرآن نے کہا نجنی من فرعون، فرعون سے بھی نفرت، وہ عمل ہی، اور اس کے عمل سے بھی نفرت۔ بھائی عمل نہیں تو فرعون کو فرعون بنایا؟ یہ تو نہیں نا کہ اگر یزید نماز کا مذاق اڑائے تو ہم بھی نماز کا مذاق اڑائے تو یزید پہ لعنت۔ یہ شخصیت سے نفرت ہوئی، اس کے کردار سے نفرت نہیں۔ معاویہ کے عمل کو دیکھ کے کہیں برا آدمی ہے، تاریخ میں آ جائے کہ دنیا کا پہلا انسان جس نے اپنی داڑھی کو شیپ کیا وہ معاویہ ہے۔ عمل اس کا اختیار کیا جا رہا ہے، نام کے لیے شخصیت سے نفرت کی جا رہی ہے۔ نہیں، نجنی من فرعون وعملہ، فرعون سے بھی نجات چاہیے اور اس کے عمل سے۔ اب بڑی عجیب بات ہے،
آج کل اخبارات میں جب انٹرویو لیا جاتا ہے ایک سوال ضرور ہوتا، مردوں سے بھی اور عورتوں سے، بات عورتوں کی، عورتوں سے سوال یہ ہوتا کہ جی آپ اپنے شوہر میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہیں؟ ضرور سوال ہوتا ہے نا، آپ اپنے شوہر میں، شریک حیات میں، لائف پارٹنر میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے؟ ایک آئیڈیل شوہر کسے کہتے ہیں؟ اب اس کے اندر جتنی باتیں دنیا کی عورتیں کہیں وہ ساری باتیں فرعون میں موجود۔ آئیڈیل شوہر ہے فرعون، بتائیے کس چیز کی کمی ہے فرعون کے اندر؟ جتنے دنیا بھر کے آپ انٹرویو دیکھیے، ویسے عام طور پر ایسے بے تکے انٹرویو یا فلم کے ایکٹریسز کے لیے جاتے ہیں یا ٹی وی کی اداکاراؤں کے لیے جاتے ہیں، سب کو جمع کی، سب کو جمع کی، جتنی باتیں آئیڈیل شوہر میں جتنی باتیں ہونی چاہیے سب فرعون ہے۔ دولت جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا، کچھ تھا تبھی خدا کہہ رہا، ایسا تو نہیں کہ نام بادشاہ خانے اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ریگل چوک پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ واقعاً فرعون کے پاس دولت تھا نہیں، دولت، طاقت اور اقتدار، فرسٹ لیڈی قرار پا رہی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی فرعون خوبصورت ہے۔ مصری حسن جو ایک مثال بن گیا ہے وہ خالی کلیوپیٹرا سے نہیں بنا ہے، بہت پہلے سے چلا ہے۔ اور ان سب کے بعد سب سے بڑی چیز محبت کرنے والا، جناب آسیہ سے دلی محبت تھی فرعون کو، جتنا فرعون آسیہ سے محبت کرتا تھا اس پورے مجمع میں شاید کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت نہ کرتا، شاید میں نے کہہ دیا ہے، لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے، ایسے بے وقوف یا پاگل قسم کے لوگ اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے، کچھ ہوتی ہے ان کے پاس ہوشیاری ہے، مکاری۔ جس وقت جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پہ بچپنے میں ہاتھ ڈالا تھا، فرعون نے اسی وقت اندازہ کر لیا تھا کہ یہ دشمن کا ہاتھ۔ آسیہ سمجھا رہی ہیں کہ بچہ ہے، بچوں کا تو یہ مشغلہ ہے، ادھر ہاتھ ڈالا ادھر ہاتھ ڈالا، یہ کیا وہ کیا، بچپنے کر نہیں، اتنی مجھ میں بھی سمجھ ہے، یہ کسی بچے کا معصوم ہاتھ میری داڑھی تک نہیں آیا، یہ ایسا لگتا ہے کسی دشمن کے ہاتھ میں میری داڑھی کو نوچا۔ سمجھ گیا، بھانپ گیا، لیکن اس کے باوجود صرف آسیہ کے کہنے پہ جناب موسیٰ کو نظر انداز کیا۔ ٹھیک ہے، واقعہ ہے کہ وہ آسیہ نے کہا نہیں یہ بچہ ہے، لاؤ کھجور کی ایک ٹرے لا کے رکھو اور آگ کے انگاروں کی ایک ٹرے، دیکھو ایک ادھر ہاتھ بڑھائے، بچہ ہے نا، چمکتی ہوئی چیز لے جائے گا۔ لیکن فرعون اس وقت بھی بار بار کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں اس نے میری داڑھی کو پکڑی، یہ میرا دشمن، صرف آسیہ کی محبت میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ دولت، طاقت، خاندان، حسن جمال اور ساتھ ساتھ اتنی محبت، آئیڈیل شوہر ہے، اب عورت کو اور کیا چاہیے؟ اور جناب آسیہ کے لیے نجنی من فرعون وعملہ، پروردگارا مجھے اس آئیڈیل شوہر سے نجات دلا دے، نہ یہ مجھے چاہیے نہ اس کا عمل چاہیے، اس لیے کہ فرعون میں یہ ساری چیزیں مگر وہاں دین اور ایمان نظر نہیں آ رہا۔ جناب آسیہ اصول دے رہی ہیں کہ ساری خوبیاں ایک طرف، اگر وہاں دین نہیں ہے، اگر وہاں مرضی پروردگار کا خیال نہیں ہے، نہ دولت چاہیے، نہ طاقت چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ محبت چاہیے۔ کاش ہماری عورت یہ پیغام سمجھ جائے اور کاش ہمارے مرد یہ پیغام سمجھ جائے، بس بات کو میں نے اختتام تک پہنچایا۔ لیکن جب یہ بات کھل کہ یہ فرعون کی ماننے والی کیسے کھلی، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ وہ کون سے فرشتے تھے یہ انشاءاللہ کل آئے گا، خلاصہ یہ اب فرعون کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ میں ساری دنیا کے سامنے خدائی کا اعلان کرتا ہوں، میری اپنی بیوی اگر میری خدائی کو نہ مانے تو گاڑی کیسے چلے؟ پہلے پیار سے، محبت سے بہلا کر، پھسلا کر، سمجھا کر، ہر طریقہ اختیار کر لیا، تو آخر میں ٹارچر کی وہ منزل ہے۔ کہا کہ اس کو زمین پہ لے جاؤ، ہاتھ اور پیر چاروں کو پھیلا کر اس کے اندر میخیں ڈالو، سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اسے ہتھوڑے کے ذریعے سے کوٹو اور توڑو، اور ہر دن آہستہ رفتہ گریجولی تکلیف بڑھائی جا رہی، یہاں تک کہ آخر میں کہا کہ چاروں ہاتھ پیروں میں ایک ایک گھوڑا باندھ کر اس کو چاروں اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑا، جسم کے 4 ٹکڑے ہو رہے۔ اس وقت جناب موسیٰ قریب سے گزر رہے ہیں، جناب موسیٰ کی ماں کی طرح ان کے گود میں پرورش پائی۔ آسیہ نے صرف ایک جملہ کہا، یا نبی خدا۔ کیا جملہ تھا؟
کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری یہ مصیبت کب ختم ہوگی؟ نہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا پروردگار اب راضی ہوا کہ راضی نہیں ہوا؟ یہاں تو عورت سے پوچھا تم بے حجاب کیوں؟ کہا میرا شوہر نہیں مانتا. آسیہ نے بدن کے 4 ٹکڑے کروا لیے، کہا شوہر جائے جہنم، پروردگار پہلے. اتنی شدید تکلیف اور مصیبت برداشت. البتہ اتنی شدید تکلیف اور مصیبت میں ذرا سوچیے، ہاتھ پیروں میں میخیں، سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جا رہا، گھوڑوں کی مدد سے بدن کے 4 حصے کیے جا رہے ہیں. ایک دم گھوڑے نہیں دوڑا تھا، آہستہ آہستہ دوڑاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ تکلیف. پھر ابھی جناب آسیہ کا تذکرہ مکمل ہو گیا. اب یہاں جو بات بیان ہو رہی تھی اس کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے، گرچہ 4 سال سے میری مجالس آپ نے یہاں سنی، یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد دلا کہ موضوع جو بھی مجھے دیا جائے اس موضوع پہ بات تو ہوتی ہے، لیکن ہر موضوع کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی یہ سمجھوں اور آپ کو بھی یہ سمجھاؤں کہ اس میں ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے کیا پیغام. ہم کوئی ہسٹری کا لیکچر نہیں دے رہے ہیں کہ فلاں سن میں فلاں پیدا ہوا، اس طرح جوان ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے اور پھر مر گئے. نہیں، کوئی میسج. اور قرآن کریم کا اسٹائل وہی، تو ہم تو قرآن کے اصول سے چلیں گے. اب جناب آسیہ کی زندگی کو دیکھیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ جناب آسیہ کو پروردگار نے آخر ماڈل، مثال، نمونہ کس وجہ سے کہا؟ ان کی زندگی میں کون سا ایسا پیغام کہ قیامت تک کے مومن مردوں اور عورتوں سے کہا گیا، قیامت تک کے مومن مردوں سے، خالی عورتیں نہیں، مردوں اور عورتوں سے کہا گیا کہ اللہ تمہارے سامنے آسیہ کی مثال پیش کر رہا. وہ میسج کیا؟ اور وہاں تک جانے سے پہلے ایک مختصر سی گزارش یہ بھی کر دی جائے کہ روایتوں میں عظیم عورتوں کا جب ذکر ہو رہا ہے گریٹ ویمن، تو الگ الگ لسٹیں، کہیں میں 10 کا تذکرہ آیا، ایک روایت میں 12 کا آیا، ایک میں 7 کا آیا، ایک میں 4 کا آیا. جناب آسیہ کا نام ہر روایت میں کون ہے؟ جناب آسیہ اور جناب مریم. 12 عورتوں کا تذکرہ ہو اس میں بھی یہ 2 موجود، 10 عورتوں والی روایت ہو اس میں بھی یہ موجود، 7 عورتوں والی روایت ہو اس میں بھی یہ موجود. اور جو سب سے مشہور روایت ہے کہ اللہ نے کائنات میں 4 عورتوں کو افضل ترین بنایا، اس میں بھی یہ موجود. اور خالی یہاں کے حوالے سے نہیں، آخرت کے حوالے سے جب یہ کہا گیا کہ میدان قیامت اللہ کچھ عورتوں کو دوسری عورتوں کا سردار بنا کے لائے گا، اس میں بھی جناب آسیہ کا نام موجود. اور پھر معصومین کی ولادت کے حوالے سے ایک روایت ہمارے پاس کئی بار ریپیٹ ہو کے آئی، اس لیے کہ معصوم ایک نہیں، جتنے معصومین ہیں تقریباً ہر ایک کی ولادت کے موقع پہ ایک روایت آتی ہے کہ ایک دم گھر کا دروازہ کھلتا ہے، کچھ خواتین داخل ہوتی جو معصوم کی ماں کو ڈلیوری کے وقت مدد دینے کے لیے آتی. اب اس میں کہیں کچھ عورتوں کا نام ہے، کہیں کچھ عورتوں کا، لیکن جناب آسیہ کا نام ہر روایت میں موجود. تو جس حوالے سے دیکھیے، دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، معصوم کی زبانی حدیث کے حوالے سے، پروردگار نے جن عورتوں کو مہمان بنا کے بھیجا اس حوالے سے جناب آسیہ کا نام سب جگہ موجود. جناب آسیہ کی زندگی میں آخر وہ کون سا میسج یا پیغام ہے جس کی وجہ سے اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا؟ ان کی عظمت، ان کی فضیلت. اب اللہ کا رسول فرماتا کہ میدان قیامت میں ہر ایک کے لیے زحمت و پریشانی، لیکن 3 عورتیں ایسی جو میدان قیامت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائیں گی. پورا قیامت کا دن وہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ رہیں گی اور جنت میں بھی وہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ داخل کی جائیں گی. غرض شاعروں نے ہمیں اور آپ کو بھی یہ امپریشن دیا ہے کہ کوئی فرشتہ ہمارے قریب نہیں آ سکے گا، ہم ہر ایک کو ڈھانک کے جائیں گے ہٹ جا بھاگ جا، یہ میرے قریب نہ. لیکن ہم اور آپ تو خیر ابھی زبان چل رہی ہے نا، کہنے کو جو دل چاہے کریں، لیکن بولتی جب بند ہو جائے گی تو پتہ چلے گا کہ فرشتہ ہوگا. لیکن یہ تو یقین کامل ہے نا کہ جہاں پہ معصومہ عالم موجود ہیں وہاں پہ کسی فرشتے کی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ قریب آ سکے. 3 عورتیں ایسی جو قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اس طرح سے لائی جائیں کہ قبر سے ساتھ اٹھائی جائیں گی، 50,000 سال قیامت کا دن ہے، وہ میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی. کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ قرآن کی آیت. پورے صراط پر میری بیٹی کے ساتھ جائیں گی، جنت میں میری بیٹی کے ساتھ داخل ہوں.
ان میں سے پہلی عورت امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجها، وہ عورت کہ جس کا شوہر بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ظالم ہے، اور وہ اپنے شوہر کے ان تمام مظالم پہ صبر سے کام لیتی۔ شرن جواب دینے کا ایک حق ہے، وہ جواب اینٹ کا جواب پتھر نہیں، کچھ طریقہ ہے شریعت کا کہ اپنا کیس مستحق دماغ کے اور کے وکیل کے پاس لے جا سکتی، لیکن اگر ٹالرنس سے کام لیا، صبر سے کام لیا تو اس کا اجر یہ مل رہا۔ امرأۃ صبر علی سوء خلق زوجها، یہ حدیث شوہروں کو بدتمیزی کی اجازت نہیں دے رہی، عورتوں کے خلاف ہو رہا ہے کہ تم صبر کرو، مردوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اب یہ جو حدیث آئی اس کو ذہن میں رکھیں، جناب عطیہ کی زندگی کا جو ایک اہم ترین پیغام ہمارے سامنے آ رہا وہ اسی حوالے سے۔ اور ایک زمانے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، شاید 10 سال پہلے پاکستان میں بیٹھ کر ہندوستان کے اسلامی میگزین اور نیوز پیپر پڑھ کر بڑے خوش ہوتے جب یہ آتا تھا کہ ویسٹ میں طلاق کا یا ڈائیورس کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ گیا، اس طرح کھٹکھٹ اور کھٹاپٹ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو گئی، کیونکہ ہم نے اپنے ماحول میں تو یہ دیکھا ہی نہیں، ہم نے اپنے ماحول میں وہی دیکھا کہ ڈولی پہ بیٹھ کے عورت آتی ہے تو ڈولے پہ بیٹھ کے جاتی ہے، وہ مر جانا قبول کر لیتی ہے، طلاق ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ لیکن اب ہمارے اپنے ماحول میں ہندوستان سے بھی اطلاع آ رہی ہے، پاکستان سے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں بھی طلاقیں ہونے لگی، اور ایسی بات کہ ذرا بھی اگر دونوں پارٹنر یا ان کے خاندان والے ٹالرنس سے کام لے تو دونوں کی زندگیاں میں زبر کرتی ہیں، اور جو سب سے زیادہ افیکٹڈ اس میں ہوتے ہیں یعنی بچے، کہ باپ کے ہوتے ہوئے وہ یتیم ہو جاتے ہیں، ماں کے ہوتے ہوئے وہ بے ماں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ اب ہمارے یہاں بھی بڑی کثرت سے بڑھ رہا، اور اسی لیے بڑھ رہا کہ ٹالرنس ختم ہو گیا۔ جناب سیدہ کے ساتھ میدان قیامت میں اٹھائے جانے والی حدیث ذہن سے نکل گئی ہے۔ جناب عاصیہ کو جو رول ماڈل بنا کے قرآن پیش کر رہا وہ ہمارے ذہن سے جناب عاصیہ ان کا نام رہ گیا، لیکن وہ اہم ترین پیغام نکل گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، یہ ساری چیز کیونکہ اصل پہ شہزادی کونین کی شہادت کی مجلس ہے تو عورتوں کے حوالے سے کچھ میسیجز، یہاں سے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دی جائے اور پھر میں کم از کم پہلے واقعے کے نتیجے پہ آ جاؤں۔ وہ یہ کہ ایک سوال اللہ کے رسول کے حوالے سے کیا جاتا وہ یہ کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ چلے یہ سوال تو کریں گے نان مسلم، یہ سوال تو کریں گے کہ کرسچن جن کے پاس حضرت عیسیٰ کا تصور ہی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے بغیر شادی کی گزاری، تو فوارس آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرتا، گھر کے اب چرچ میں جو کچھ ہو رہا وہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن یہ تو سوال تھا کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں، وہ ایک طرف سے۔ اگلا سوال مومن کرتا کہ بھائی پیغمبر نے جتنی شادیاں بھی کی چلے اس سے ڈبل بھی کرنے تو ہمیں کیا احساس، لیکن خاص کچھ عورتوں سے شادیاں کیوں کی؟ تو اس لسٹ کے اندر کچھ ایسے نام ہیں کہ اس سے مومن مطمئن نہیں ہوتا کہ آخر پیغمبر کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ ان سے شادی کی، اور تو یہ نہ اس دنیا کے اندر کوئی وجہ ہوگی، کوئی حکمت ہوگی۔ اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا، مجھے ہر بات کھل کے کہنے کی ضرورت نہیں، اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا کہ پیغمبر بھی ایک رول ماڈل ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ تو اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن کہہ رہا پیغمبر کی زندگی ایک بہترین نمونہ، تو اب اس میں یہ بتانا کہ ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ شوہر بیوی دونوں ایک جیسی انڈرسٹینڈنگ والے، کبھی کبھار بلکہ اب تو اکثر بری بیویاں بھی انسان سے پلے پڑ جاتی ہیں، اور یہ تو ایک جوا ہوتا ہے کہ لاٹری ہے، پہلے سے کوئی آدمی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے نکلے گی۔ چنانچہ ہمارے سامنے یہ مثال بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اگر کبھی کسی شخص کی بیوی بری ہو تو بری بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جاتی، اچھی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا وہ تو کوئی کمائی نہیں، وہ تو کوئی عبادت بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ اگر بری بیوی، اور یقیناً ہم کہہ سکیں کہ جی وہ اسلام کا کیا جاتا جہیا کی بری بیوی کے ساتھ بھی گزارا ہو، اگر ہماری جیسی کم وقت بیوی کسی کی ہوگی تو پتہ چل جاتا پیغمبر اسلام نے یہ بتایا کہ نہیں دیکھو بری بیویوں کے ساتھ بھی کس طرح گزارا کیا جاتا ہے، آ کے میری زندگی کو دیکھو۔ لیکن یہ بات آج سے ریلیٹڈ نہیں، آج اس سے الٹی بات کہ یہ تو ہو گئی بات مردوں کی، لیکن کیا عورتوں کو یہی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا کہ پتا چلا کہ شوہر برا مل گئے،
اب اگر برا شوہر ملے تو بیوی کے سامنے یہ مثال کیسے آئے کہ وہ کیسے گزارا ہے؟ اب برا شوہر ملے، پیغمبر کی زندگی میں تو یہ کہ بحیثیت مرد ایک سے زیادہ شادیاں، عورت کی زندگی میں تو ایک ہی شادی، کس شخصیت کو رول ماڈل بنا کے یہاں پیش کیا جائے کہ خود عورت بہترین ہو اور شوہر اس کا بدترین؟ خاندان اہل بیت کی تو کوئی خاتون اس امتحان سے نہیں گزاری جا سکتی ہیں کئی وجوہات کی بنا پر۔ جناب آسیہ سیرت رسول کے اندر ایک بہت بڑا ایڈیشن اس بات کا کر رہی کہ پیغمبر نے زبانی طور پہ تو عورتوں سے کہہ دیا کہ اگر تمہارا شوہر بدترین بھی ہے تب بھی حد الامکان اس کے ساتھ گزارا کرو، سوائے اس مرحلے کی جہاں پہ جناب آسیہ نے سارے مظالم برداشت کیے کہ جب بات دین اور ایمان کی آ جائے وہاں پہ بات چھوڑو، لیکن برے شوہر کے ساتھ گزارا۔ اس کی مثال پروردگار عالم پیغمبر کی کسی بیٹی کے ذریعے، پیغمبر کے خاندان کی کسی سیلانی کے ذریعے نہیں دی، یہاں جناب آسیہ کی مثال آ رہی۔ جناب آسیہ اس حوالے سے بھی ایک رول ماڈل بن رہی کہ بدترین شوہر کے ساتھ ایک مومنہ کس طرح سے گزارا کر سکتی ہے اور کہاں تک کر سکتی ہے، جس کے بعد پھر کمپرومائز کی گنجائش نہیں۔ تو جناب آسیہ کی زندگی میں یہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہیں۔ اب آئیے اہم ترین مسئلہ، اہم ترین مسئلہ وہی جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ یہ کہ ساری اچھائیاں ایک طرف، جہاں پر دین اور ایمان کی بات آ جائے نو کمپرومائز، ایسا دنیاوی اعتبار سے سہولتیں دینے والا شوہر، لیکن جب وہ مرحلہ آ جائے۔ اچھا، جناب آسیہ سے پروردگار کو ایک بڑا کام یہ لینا کہ جناب موسیٰ کی پرورش اس محل میں کروانا، اس سے ہمارے علماء کا اتفاق کہ جناب آسیہ کے بارے میں سوال بہت انٹرسٹنگ یہ مسلمان علماء کے درمیان کہ کیا جناب آسیہ شروع سے ہی مومنہ تھی، اور اگر شروع سے مومنہ تھی تو فرعون نے اتنے عرصے کے بعد ان پہ مظالم کیوں کی کہ جب جناب موسیٰ جوان بھی ہو گئے، اعلان نبوت بھی کر دیا، اس کے بعد جناب آسیہ کے مظالم ہوئے۔ لیکن اہل سنت علماء کے نزدیک تو یہ بات ہے کہ جی وہ شروع میں مومنہ نہیں تھی، کافر، اور بعد میں جب حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت کیا اور جس دن جادوگروں سے مقابلے میں کامیاب ہوئی تو خالی جادوگر ہی موسیٰ کا ایمان نہیں لائے، جناب آسیہ بھی ایمان لائے۔ لیکن ہمارے شیعہ علماء کے یہاں متفقہ بات کہ جناب آسیہ پہلے دن سے ہی مومنہ تھی، کیونکہ پیغمبر کی ایک مشہور حدیث کہ تین شخصیتیں ایسی جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا، جناب حزقیل جن کا نام ہے مومن آل یاسین، جناب آسیہ اور جناب ابو طالب۔ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے جو ہمارے اعتبار سے معتبر بھی کہ ان تین شخصیتوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا، لیکن جس طرح حفاظت رسول کی وجہ جناب ابو طالب کی زندگی کا ایک حصہ تقیہ میں نظر آتا، اسی طریقے سے جناب آسیہ حفاظت موسیٰ کی وجہ سے زندگی کے ایک حصے میں تقیہ میں ہے، اور جب وہ وقت آ گیا، یہ جملہ ایک الگ تقریر ہے آج کے موضوع سے ہٹ کر، جب وہ وقت آ گیا جب تقیہ حرام ہو گیا، جیسے ہماری زندگی میں بھی یہ وقت آیا، ابھی تقیہ واجب، ظہور ایمان کے بعد تقیہ حرام ہو جائے گا، ظہور ایمان کے بعد جو دو تبدیلیاں آئیں تقیہ حرام ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہی مرحلہ موسیٰ کی زندگی میں اس وقت آیا جس دن حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو شکست دی اور اس کے ساتھ ہی اعلان عام ہو گیا کہ اب تقیہ کا دروازہ بند ہے۔ جناب آسیہ اپنے ایمان کو ظاہر کیا، جس کے نتیجے میں اس امتحان سے گزری جو آپ نے کل سنا، اس امتحان کا خلاصہ یہ بہت اہم خلاصہ، اس امتحان کی سمری یہ ہے، اس کا کنکلوژن یہی ہے، اس کی باٹم لائن یہ کہ دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان والے، برادری والے، کمیونٹی والے، گروپ، ان سب کے ساتھ دین خدا کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ سورہ توبہ کی 25ویں آیت جناب آسیہ کی زندگی کا میسج، جناب آسیہ کی زندگی کا ایک اہم ترین پیغام، آج کی سب سے بڑی خرابی یہی، وہ بھی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت خود اے حبیب کہہ دو ان لوگوں کہ ان کان آباؤکم اور ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و مال اقترفتموه و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضون احب الیکم من اللہ و رسولہ والجہاد وتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دو ان لوگوں کہ اچھا تمہیں اپنے والدین زیادہ پیارے،
تمہیں اپنی اولاد زیادہ اچھی لگتی، تمہیں اپنے بھائی زیادہ پسند آتے، تمہیں اپنے شریک حیات کے لائف پارٹنر کی بات زیادہ قبول، تمہیں اپنے دوست احباب اور خاندان والے، یہ جو ویکینڈ کی گپ شپ ہوتی ہے، یہ جو جگہ جگہ ایسی مکس گیدرنگ ہوتی ہے، یہ تمہیں زیادہ پسند آتی۔ وہ مال اقترفتموہ، وہ مال جسے تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ بہت پسند ہے۔ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ بزنس کہ ڈر رہے ہو کہ اگر میں اللہ کے راستے پہ چلا تو اس میں نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ بہترین اور عالیشان مکان جس سے تم راضی۔ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، چاہیے رشتہ دار، یہ دوست، یہ مال، یہ تجارت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پسند ہے؟ اگر ایسا ہے طرف بس انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کو لے کر آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یاد رکھو فاسقوں کی اللہ ہدایت بھی نہیں کیا کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک بڑا مسئلہ کہ آدمی کو پتا ہے کہ دین کیا ہے لیکن دوستوں کا ترک، آدمی کو پتا ہے کہ ایمان کیا ہے مگر رشتے دار۔ مثلا پاکستان میں آپ انتہا اور ہندوستان میں انتہائی دیندار گھرانوں میں بھی دیکھیں گے آج کل مکس گیدرنگ سے نہیں بچا جا رہا۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں حجاب، ہمارے گھر کے اندر مثلا میوزک کی آواز نہیں، ہمارے گھر کے اندر مثلا تلاوت قرآن، لیکن ہم کسی بات میں نہیں رہ رہے ہیں۔ کبھی دوست، کبھی احباب، کبھی والدین، کبھی دوست، کبھی رشتے دار، کبھی یہ برتھ ڈے پارٹیز، کبھی یہ ویکینڈ کی گیدرنگ، خواہ نہ خواہ، چاہیں کہ نہ چاہیں ہمیں گناہ کے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ قرآن کہتا جنت والے جہنم والوں سے آخر میں پوچھیں گے قیامت کے دن، ارے تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ کہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ولم نکن نطعم علی المسکین، مسکین کا حق ادا نہیں کرتے تھے، کنا نخوض مع الخائضین، اور بہت سارے گناہ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں؟ جو دوستوں کا سرکل ہے وہ یہ گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ پانچ لے کے بیٹھ گئے، کیا کریں؟ اب خاندان کی شادی ہے، مکس گیدرنگ ہے، ہم کو بھی جانا پڑے گا ورنہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا اللہ زیادہ پیارا ہے، تعلقات زیادہ پیارا ہے۔ قرآن کہتا حکم رسول زیادہ اہم ہے کہ دوست اور احباب کی تاش کی گردیاں زیادہ اہم۔ سورہ توبہ کی آیت، سورہ مدثر کی آیت، مگر یہ تو زبانی بات ہے نا، ایک بات پلٹ کے کوئی بدتمیز آدمی کہہ سکتا ہے کہ رسول کا کیا جاتا ہے، کہہ دیا۔ کبھی اس مرحلے سے خود گزرتے تو پتا چلتا کہ دوستیوں کے لیے کتنے کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں، خاندان والوں کے لیے کتنی جگہ جھکنا پڑتا ہے۔ آسیہ کو ایک رول ماڈل بنایا جا رہا، یہاں پہ آسیہ یہ بتا رہی کہ جہاں اللہ اور رسول کی بات آ گئی، جہاں پہ دین اور اسلام کی بات آ گئی، جہاں واجبات و حرام کا مسئلہ آ گیا، وہاں پہ جسم کے 4 ٹکڑے کروانا یہ بھی قبول ہے۔ جہاں پہ دین اور اسلام کی بات آ گئی وہاں پہ ہاتھ پیروں میں نیخے کروانا یہ بھی قبول ہے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی ان رشتے داریوں اور دوستیوں کی وجہ سے، اس ویکینڈ کی گیدرنگ اور برتھ ڈے پارٹی کی وجہ سے، ان والدین اور اولاد کی وجہ سے دین اور ایمان کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نجنی من فرعون و عملہ، پروردگارا مجھے فرعون سے بھی نجات دلا اور اس کے عمل سے بھی نجات دلا۔ اور یہاں پہ رک کر ایک بات اور بتا دی جائے، گریٹ ویمن ان اسلام، جناب آسیہ کی شخصیت جہاں پر، اس کا تو بہت اہم پیغام۔ آج ویسٹ میں بھی آپ کے ساتھ سب سے بڑا یہی پرابلم، اور اسلامی دنیا میں بھی آپ کے ساتھ سب سے بڑا یہی پرابلم کہ جو دوست اور احباب ہیں یہ آپ کو دین سے نہیں چلنے دیں گے۔ جو معصوم نے کہا نا کہ جب ہمیں کسی آدمی کے بارے میں پہچاننا ہوگا کہ یہ آدمی کیسا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں، ہم اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے، جیسے وہ ہوں گے ویسا ہی یہ انسان بھی ہوگا۔ یہ بہت بڑا آج کا مسئلہ بن گیا۔ جناب آسیہ کو رول ماڈل قرار دینے کی ایک اہم وجہ ہے برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و